बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये जो वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं, ये आपके फ़ायदे के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए, आपके मसाइब व आलाम व मुश्किलात को दूर करने के लिए। अक्सर ये सवालात और कमेंट्स में ये लिखा होता है कि आप हजरात ने लोगों को दौलत के लालच में डाल दिया है, खुद पैसे कमाने के लिए लोगों को भी दौलत के लालच में डाल दिया है। तो सवाल करने वाला मुझे ये जवाब दे कि क्या आपने हमें कोई पैसा दिया है, आपने हमारे ऊपर कोई एहसान किया है? जब नहीं है तो आपको इख्तियार है कि हमारी वीडियोस को सुने ना सुने, शेयर करें ना करें, हम आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करते और ना ही किसी चीज़ की डिमांड है। बात अगर अच्छी लगे तो इसके लिए ये हुक्म है कि वो अच्छी बात कहने वाला शैतान ही क्यों ना हो, उसकी बात को अपना लो। और अगर अच्छी ना लगे तो लोगों ने अहादीस को ठुकरा दिया तो क्या हुआ, ज़िंदगी तो गुजार रहे ना। ये तो मामला आखिरत में जाके पता चलेगा कुरान और अहादीस के पैरोकारों को क्या अजर मिला है, क्या सवाब मिला है, और मुनकरीन को, ठुकराने वालों को क्या सज़ा मिली है। फैसला करने वाले हम कौन होते हैं, आप कौन होते हैं? सीधी सी बात है। लोगों ने देवताओं को, देवियों को अपना मालिक, अपना खालक, अपना भगवान समझ लिया, खुदा समझ लिया है। वो जाने और उनका खुदा जाने। किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, किसी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, किसी ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को क्या से क्या नहीं बना दिया। अल्लाह ने जब से अक्ल को पैदा किया ना, तो मौलाए कायनात का ये फरमान है कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल को पैदा किया है, उस दिन उससे बड़ी नेमत और कोई चीज़ पैदा नहीं की। ठीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, एक दिन के थे, 2 दिन के थे, 3 दिन के थे, ये रावियों पर जिम्मेदारी है। हमने तो पढ़ा है किताबों। वो माँ जाके किसी गार में छोड़ के आई थी। जो बच्चा साल में जितना ग्रोथ करता है, बढ़ता है, इतना वो एक दिन में होते थे। सितारे को देखा तो ये कहा, चाँद को देखा तो ये कहा, सूरज जब इतनी पूरी आबो ताब से चमका तो ये कहा। जब ये तीनों के तीनों गुरूब हो गए तो क्या फरमाया, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़। ये अक्ल के तकाज़े हैं, अक्ल सबसे बड़ी नेमत है। और ये भी नहीं है कि दीन के मामलात में वाज़े कुरान की हदीस और आयत को, कुरान की आयत और हदीस को देखते हुए भी उसको अपने अक्ल की कसवटी पे परखना शुरू कर दें, ये भी नहीं है। बहरहाल ये एक मैसेज है, अच्छा है तो कबूल कर लो, बुरा लगता, कानों की समातों पे ग्रां गुजरा तो फेंक दो, जो मर्ज़ी है। तो बहरहाल आपकी खिदमत एक ऐसा अमल, और मेरे जो तजर्बात हैं, मेरे जो मजरबात हैं, जिनको मैंने आजमाया हुआ है, अल्लाह की कलाम से बढ़कर मेरे नज़दीक कोई चीज़ मुअस्सर फिल हकीकत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के अंदर जो तासीर है वो किसी दूसरी चीज़ के अंदर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के अंदर जो हकीकत है वो किसी दूसरे के कलाम में नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पे दम करके अपने बदन पे फेर देते थे, अपने बिस्तर पे लेटते वक्त बिस्तर को झाड़ते थे, पढ़ के फूंकते थे। कोई इसको माने या ना माने, बात है। हर कोई अपने मज़हब के तहत काम कर रहा है। बहरहाल ये जो अमल है, आसेब ज़दा लोग, आसेब ज़दा लोग जो हैं, जिनके ऊपर किसी जी रूह का असर हो, कोई जिन, कोई भूत, कोई चुड़ैल, कोई मसान, कोई देव, उसका कोई असर हो,
اور بعض مریض مکر کے طور پر بھی یوں ایسے کرتے ہیں، خصوصاً خواتین کے اندر کوئی چیز اثر کر جائے تو آپ اس کی آزمائش کو جانچ لیں، آزمائش کر لیں، فی الواقع حقیقت میں کوئی آسیب زدہ ہے بھی یا نہیں، ایسے ہی ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ اور اکثر ایک بیماری ہوتی ہے نا جوان عورتوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر ہو جاتی ہے، ان کے پیریڈز، ان کے مینسز، ان کے حیض و نفاس بند ہو جاتے ہیں اور ان کو ایک دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہسٹیریا کی بیماری اسے کہتے ہیں، اور وہ کیا جن بھوت آسیب سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ ان پڑھ لوگ، جاہل قسم کے لوگ اس کو جن بھوت، اس کے لیے بھی ایک آزمائش ہے۔ کوئی مرگی کے دورے پڑنا شروع کر دیں، وہ جن بھوت سے کیا تعبیر کر لیتے ہیں ڈاکٹر حکماء۔ تو اس لیے آپ آزمائش کر لیں، تیل لے لیں، کوئی بھی تیل ہو، وہ سرسوں کا تیل ہو، تل کا تیل ہو، زیتون کا تیل ہو، بادام کا تیل ہو، تیل جو بھی ہو استعمال کرنے والا، بالوں کو لگانے والا، مالش والا، کوئی بھی تیل ہو، وہ تل کا ہو، بادام کا ہو، زیتون کا ہو یا سرسوں کا تیل ہو، کوئی بھی تیل ہو، اس کو دم کر لیں، اس کو دم کر لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ کافرون پڑھ لیں، اور سورہ کافرون اگر پڑھنی ہے تو 1001 بار ایک ہی مجلس میں، ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھنا، ابلا درود پاک کو پڑھ لیں، بہت مؤثر ہے، بہت حقیقت کا حامل ہے۔ کوئی بھی آسیب زدہ ہو تو اس دم شدہ تیل کے 2 قطرے کان میں، 2 قطرے دوسرے کان میں ڈال کے ان شہادت کی انگلیوں سے ان کانوں کے سوراخوں کو بند کر دیں۔ اتنا زور نہ لگائیں، انگلیوں کو اتنا زور سے نہیں، آرام سے تاکہ سوراخ بند ہو جائے، ہوا بند ہو جائے۔ اور جب یہ کریں تو دیکھیے پھر ان کانوں کے سوراخوں کو شہادت کی انگلیوں سے بند کرنے سے مریض کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا نہیں، اور اگر واقعی کوئی آسیب زدہ مریض ہے تو آپ کی انگلیاں رکھنے سے آپ نے پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ دم شدہ تیل ڈالنا ہے، وائبلا کرے گا، شور مچائے گا، پیٹے گا، تو وہ جب بولے ہم کلام ہو، قول اقرار لے کے اس کو آئندہ نہ آنے کی تاکید کر دیں۔ یہ کمال انسان کہہ رہی ہے، یہ کلام اللہ کی ہے، کر لیں، اور اس کو وعدہ قول اقرار کر کے آنے، اور پھر کوئی آیت، کوئی نقش آیت الکرسی کا، سورہ اخلاص کا، سورہ فلق، سورہ الناس کا، جس کے بھی تم عمل ہو، لکھ کے دے دیں پاس رکھنے کے لیے۔ اور اگر مریض نے بعض ڈھونگ رچایا ہو، بعض ہوتے ہیں، بے شمار لوگ آتے ہیں، بے شمار لوگ دیکھے ہیں، ڈھونگ رچایا ہوا ہے، تو اس تیل کے ڈالنے سے اس کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں، میرے پاس 2 مریض آئے نا، کل کی بات ہے، دونوں بہنیں اپنے خامد کے ساتھ، دونوں خامدوں کے ساتھ وہ آئیں، اور ایک دم سے وہ چیزیں حاضر ہو گئی۔ میں ایک بات کرتا ہوں، پتہ چل جاتا ہے جب کلام پڑھی جائے یا لکھ کر اس کے ہاتھ میں، اس کے سر پر رکھی جائے تو پھر اثر ہوتا ہے۔ تو محض اگر ڈھونگ رچایا ہو تو کچھ اثر بھی نہیں ہوگا۔ اس سے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ کہیں گے جی ہم تو جن بھوت آسیب کا سن کے آئے تھے، تو یہاں تو آپ نے نہ حاضر کیا، نہ کچھ کیا، نہ کچھ کہا۔ ہرگز اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھے، یہ آزمائش ہے، یہ طریقہ ہے آسیب زدہ کی تحقیق کرنے کا، اس کی تشخیص کرنے کا۔ تو آپ یقین کر لیں کہ یہ سب بناوٹی کام ہیں۔ کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، کسی کے تہمت نہیں، الزام نہیں، بدنامی نہیں کرنا چاہتا، میں ایک بات کرتا ہوں،
لیکن آپ خود آزمائش جب کریں گے نا تو پتہ چل جائے گا جی۔ باتیں کرنے سے بہت لمبی ہو جاتی ہیں، قصے کہانیاں سنانے سے بات نہیں بنتی، ورنہ بے شمار ایسی باتیں جو میرے سامنے ہوئی ہیں۔ پمز اسپتال کا کمپلیکس میں ایک مریضہ کو لے جا گیا، اس کا سٹی اسکین تک ہوا، میں نے خود کروایا اس کو، میری بہت قریبی رشتہ دار تھی۔ میں نے ان کو منع کیا تھا کہ اس کو کسی ڈاکٹروں کے چکر میں نہ ڈالیں، اللہ گواہ ہے اس بات پہ۔ اور جب نیورو سرجن نے بھی کہہ دیا جی میرے ذہن میں سی ٹی اسکین تک جب کوئی نہیں آیا تو میں کیا کروں، میں قریب ہو گیا نا، آدھی آیت الکرسی پوری بھی نہیں پڑھ سکتا، اس نے اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا۔ تو میں نے اس نیورو سرجن سے کہا تھا آ کے دیکھ لے اب تیری سائنس کہاں تک پہنچی اور اللہ کی کلام کہاں تک پہنچی ہے۔ تو اس لیے یہ کہتا ہوں کہ ڈھونگ رچانے والے اور اسیب زدہ کے درمیان اگر آزمائش کرنی ہے تو یوں ایسے کر کے دیکھ لیں۔ آیت الکرسی ایک واحد کلام ہے جو بڑے بڑے جنات کے سردار کو بھی جلا کے راکھ کر دیتی ہے، بڑے بڑے پہرے داروں کو بھی ہٹا کے خود پہرا دینا شروع کر دیتی ہے۔ آزما کے دیکھ لیں۔ جس بات کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکل جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان ہوگا۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین اور آسمان کی حفاظت کرنا اسے تھکاتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف سے فرشتے موکلات کو مامور کر دیتا ہے اس کی حفاظت کرو۔ تو اس لیے اور جو تدابیر ہوں اپنے حکمت عملی سے، جو اسباب بنتے ہوں ان سے ذریعے سے اس کا کیا کریں، آزمائش کریں۔ تو اس لیے یہ بات کہنے کی ہے کہ آیت الکرسی ہو یا سورہ کافرون ہو، تیل پر دم کر کے رکھ لیں۔ سورہ کافرون کو 1001 مرتبہ پڑھ کر ایک ہی مجمع سرسوں کے تیل پر، تل کے تیل پر، بادام کے تیل پر، زیتون کے تیل پر دم کر کے رکھ دیں، اور جب بھی کسی کی آزمائش کرنی ہو، آسیب زدہ کو بگانا ہو، اس آسیب کو، جن کو، بوت کو، 2 قطرے اس کان میں 2 قطرے اس کان میں ڈال کر شہادت کی انگلیوں کو ڈال لیں۔ اگر کوئی کلام پڑھنی بھی آیت الکرسی پڑھیں، اگر آیت الکرسی بھی یاد نہیں ہے تو آذان پڑھیں، اگر آذان بھی نہیں آتی کسی میرے جیسے بندے کو تو وہ پھر کیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے کلمات پڑھیں، انشاءاللہ آسیب سے جان چھوٹ جائے گی۔ بہترین طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی پاگل مجنون ہو، پاگل پن کی حد تک ہو، تل کا تیل لے لے، اور سورہ آل عمران کی یہ آیت بڑی مشہور ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وعلی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ان آیات کو پڑھ کے تیل پہ دم کر کے رکھ لیں، پاگل مجنون والے سر کے اوپر مالش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مجنون ہونا، اس کا پاگل پن ہونا بھی دور ہو جائے گا۔ آزما کے دیکھ لیں، میرا چیلنج ہے۔